الرحمن الرحيم. حدثنا أبو بكر عن زكريا بن عطا عن يحيى بن عبد الله الصيفي عن أبي سعيد عن أبي معبد عن ابن عباس إلى اليمن فقال دعوة المظلوم حجاب. رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ پاک کے مابین کوئی حجاب نہیں ہے، قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، باب ما جاء فی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا کے بیان میں۔ اور یہ روایت آپ حضرات کے سامنے آئی کہ حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا تو آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے کچھ باتیں ارشاد فرمائی تھی، کچھ نصائح فرمائے تھے۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی فرمائی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے کہ بھئی دیکھو مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ ظاہری بات ہے یمن کے کسی خاص علاقے کی ذمہ داری ان کے پاس تھی، امارت یا گورنری، تو اس میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بعض دفعہ انسان ظلم کر بیٹھتا ہے، تو فرمایا دیکھو مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کسی پر ظلم کے مرتکب نہ ہو جانا۔ اور فرمایا کیوں کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ پاک کے مابین کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ حجاب سے مراد کیا ہے؟ حجاب سے مراد ہے اس میں کوئی رکاوٹ درمیان میں نہیں ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ حجاب یہ کنایہ ہے سرعت قبولیت سے، کہ مظلوم کی بد دعا اللہ پاک فوراً قبول کرتے ہیں، اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ تو حجاب نہیں ہوتا یعنی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ سیدھی عرش پر جاتی ہے مظلوم کی مظلوم کی بد دعا، اور اللہ پاک مظلوم کی بد دعا سنتے ہیں، اس کو فوراً قبول کرتے ہیں۔ تو مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ظاہری اعمال کے اعتبار سے فاسق فاجر ہے، گناہ گار ہے، لیکن اگر اس پر بھی ظلم ہو جائے، وہ مظلوم بن جائے، اس کی بد دعا بھی اللہ پاک قبول کرتے ہیں۔ یہاں تک بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کافر ہے، ظاہری بات ہے کفر تو ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو یعنی جہنم میں لے جانے والی ہے، لیکن اگر کافر پر بھی کوئی ظلم کر لے تو ظاہری بات ہے اس معاملے میں یہ کافر بھی مظلوم بن جائے گا، اور مظلوم ہونے کی بنا پر اس کی بد دعا بھی اللہ پاک قبول کرتے ہیں۔ تو بہرحال انسان اگر کسی پر بھی ظلم کر لے تو ظلم کا نتیجہ بڑا اور انجام خراب ہے کہ مظلوم کی بد دعا کو اللہ پاک رد نہیں فرماتے بلکہ قبول فرماتے ہیں، لہذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اب ظلم کے معنی کیا ہے؟ عام طور پر ہمارے معاشرے میں، ہمارے ذہنوں میں ظلم کا تصور صرف اسی حد تک محدود ہوتا ہے کہ کوئی ناحق کسی کی پٹائی لگا دے، کسی پر تشدد کر لے، یہ ظلم ہے۔ یہ واقعی ظلم ہے، یقیناً یہ ظلم ہے، کسی کو ناحق مارنا، کسی کو جسمانی اذیت یا نقصان پہنچانا، تشدد کرنا، لیکن ظلم کا مفہوم اس تک محدود نہیں ہے، بلکہ ظلم کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اور علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا ظلم کی تعریف ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا، یہ ظلم کہلاتا ہے، یعنی جو اس چیز کا محل نہیں ہے، مقام نہیں ہے، بے موقع کر لینا، یہ بھی ظلم کے دائرے کے اندر آئے گا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ظلم کے دائرے میں آتی ہے، یہاں تک کہ باقاعدہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا پہلے زمانے میں، آپ علیہ السلام نے واقعہ سنایا، گائے تھی اس کے پاس، ہل چلاتا تھا اس کے ذریعے سے، جیسے ہل وغیرہ چلاتے ہیں اس کے ذریعے سے، اور کھیتی بوتا تھا یہ کام، لیکن دودھ نکالتا تھا گائے کا۔ لیکن ایک دن اس نے اس پر سواری کی، سوار ہوا تو گائے نے کہا کہ میں اس کام کے لیے پیدا نہیں کی گئی ہوں۔ سمجھ میں آئی؟ یہ آپ علیہ السلام نے قصہ صحابہ کو سنایا کہ
کہ گائے نے کہا کہ میں اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کی گئی ہوں. اب اللہ پاک نے اس کو زبان دے دی. اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. تو اس میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ دیکھیں جو یہاں تک کہ جانور بھی جس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تو اس سے یعنی بے مقصد کام کرانا یا جو اس کے ذمے کا کام نہیں ہے وہ کام اس سے لینا یہ بھی ظلم کے اندر داخل ہوگا. تو ظلم ایسی چیز ہے. اور حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں ہوگا. قرآن کریم میں آتا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. ظالموں کے لیے قیامت کے دن حمیم کہتے ہیں دوست کو، دلی دوست. دنیا میں ہم بڑے دعوے کرتے ہیں فلاں میرا پکا دوست ہے، میرا ہر جگہ کام آتا ہے، ہر جگہ ساتھ دیتا ہے، یہ میرا ساتھ نہیں چھوڑتا. حمیم دلی دوست. لیکن فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع کہ قیامت کے دن نہ کوئی دوست کسی کے کام آئے گا، دوستی کام نہیں آئے گی، اور نہ شفیع سفارش کام آئے گی. عام طور پر انسان دنیا میں انہی دو ذرائع سے مدد حاصل کرتا ہے. یا تو یہ ہے کہ بھئی اپنے دوست ہے، قریبی ہے، مشکل وقت میں ان کو بلا لیا، ان سے مدد لے لی، انہوں نے آ کے مدد کر لی، کسی بھی اعتبار سے ہے، مالی اعتبار سے کر لی، جانی اعتبار سے کر لی، کسی بھی اعتبار سے کر لی. اور یا پھر کیا ہے کسی سے سفارش کروا لی، کوئی بڑا سورس استعمال کر لیا، ذریعہ استعمال کر لیا، اپنا کام کروا لیا. لیکن فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کے لیے آخرت میں پھر نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا. یہ دونوں ذریعے وہاں کام نہیں آئیں گے کہ یہ اپنا کام چلا سکے. تو یاد رکھیں کہ ظلم کے نتیجے میں آخرت میں معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. دنیا میں تو دوست کام آ گئے، سفارش کام آ گئی، سورس کام آ گیا، طاقت کام آ گئی. تو آخرت میں تو پھر نہ روپے پیسے چلتے ہیں، نہ سفارش چلتی ہے، نہ دوستیاں چلتی ہے، کوئی مددگار ہوگا ہی نہیں. اور اس ظلم کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے کہ فرمایا ظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ ظلم اندھیریوں کی شکل میں ہوگا. ایمان والے کو اللہ پاک ایک نور دیتے ہیں، نور ایمان، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. لیکن ظالم اس روشنی سے محروم ہوگا اور یہ اس روشنی سے محروم کر دیا جائے گا. اور اسی طریقے سے آخرت میں تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا، اور یہاں تک دیکھیں ایسا انصاف ہوگا آخرت میں. حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ایک کو آخرت میں اس کے یعنی بدلہ دلوایا جائے گا ظلم کا، مظلوم کو اس کا بدلہ دلوایا جائے گا ظالم سے. یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا. بات سمجھ میں آیا کہ دنیا میں اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا سینگ سے، اس کے سینگ نہیں تھے، وہ مجبور تھی، آخرت میں کیا ہوگا کہ اللہ پاک اس کو سینگ عطا کریں گے اور اس کو حکم دیں گے کہ اس کو مارو، اس سے بھی بدلہ دلوایا جائے گا. علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں ایک بے زبان جانور ہے، یہ شرعی احکامات کا مکلف بھی نہیں ہے، لیکن اس قدر انصاف ہوگا آخرت میں کہ بے زبان جانور ان کے درمیان بھی کیا ہوگا، انصاف کیا جائے گا. کہ اگر جانور نے جانور پر ظلم کیا تو آخرت میں اس جانور سے بھی بدلہ دلوایا جائے گا. تو پھر اگر ہم انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، شرعی احکامات کے مکلف ہے، اللہ پاک نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے، اس کے باوجود اگر ہم ظلم کے مرتکب ہو تو کیا آخرت میں بدلہ نہیں ہوگا؟ یقیناً بدلہ ہوگا. اور وہاں پھر مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پھر نہ دوست کام آئیں گے، نہ روپے پیسے طاقت کام آئے گی، نہ سفارش کام آئے گی. پھر کیا ہوگا؟ وہاں پھر یہ ہوگا کہ ظالم کی نیکیاں اٹھا کر مظلوم کو دی جائے گی. مظلوم آئیں گے، اس نے اللہ مجھ پر ظلم کیا، اے اللہ اس نے مجھ پر زیادتی کی، اے اللہ اس نے میری فلاں چیز قبضہ کی، اے اللہ اس نے میری حق تلفی کی، اس نے میری غیبت کی، اس نے مجھ پر الزامات لگائے، طعنے دیے، میرا گھر قبضہ کیا، میری زمین قبضہ کی، جو بھی ظلم کی شکل ہو. تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اللہ پاک اس ظالم کی نیکیاں اٹھا کر جس قدر ہم ظلم کیا ہوگا اس قدر نیکیاں اٹھا کے مظلوم کے نام اعمال میں ڈال دیں گے. پھر اگر اور خدا نخواستہ اگر ظلم اس نے کیا تو مظلوم آتے جائیں گے، اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب نیکیاں ہی ختم ہو گئی، یا خدا نخواستہ اگر ظالم پہلے سے نیکیوں سے خالی ہے، اب کیا ہوگا اگر مظلوم آ گئے تو اس کے مظلوم کے گناہ اٹھا کے ظالم کے نام اعمال میں اس کے بدلے میں ڈالے جائیں گے. اب اگر مظلوم آ گیا کہ اللہ مجھے بدلہ دلوائیے، اس نے ظلم کیا، اور ظالم کے نام اعمال میں نیکی نہیں ہے، اگر نیکی ہے تو پھر نیکی دیں گے، نیکی نہیں ہے تو اس مظلوم کا اگر کوئی گناہ ہے وہ گناہ اٹھا کے ظالم کے نام اعمال میں ڈال دیں گے. تو یہ کتنے خسارے کا سودا ہے آپ سوچ لیں. بعض دفعہ اگر
دیندار ہے، عبادت کے اعتبار سے اگر انسان کے معاملات صحیح عبادت ہے اور عبادت گزار ہے، لیکن خدا نخواستہ دوسری طرف ظلم کا مرتکب بھی ہو رہا ہے، حقداروں کو، اس کو بھائیوں بہنوں کو اس کا حق نہیں دے رہا، میراث میں حق تلفی کر رہا ہے، پڑوس کے حق تلفی کر رہا ہے، دوسرے معاملات اس کے ٹھیک نہیں ہیں، تو یہ تو آخرت میں خسارہ ہو جائے گا۔ باوجود عبادات کے کیا ہوگا؟ جب مظلوم آئیں گے تو اللہ پاک نیکیاں اٹھا کر ان کو دے دیں گے، نیکیوں سے ہم محروم۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ نیکیاں بھی ختم، پھر ان کی برائیاں اور گناہ ہمارے نام اعمال میں آ جائے اور خائب و خاسر پھر، تو یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ پھر ظلم کی کوئی ایک صورت تو نہیں ہے، ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ صرف جسمانی زیادتی کی، ایسا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا نا، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کو غیر محل میں کرنا، یہ ظلم اور زیادتی کہلاتا ہے۔ اب ظلم کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ انسان اگر کسی پر ظلم کرے باعتبار اس کے، یہ غیبت کرنا یہ بھی ظلم ہے، کسی پر ناحق الزامات لگانا یہ بھی ظلم ہے، کسی کو طعنے دینا یہ بھی ظلم ہے، کسی کے مال میں خیانت کرنا یہ بھی ظلم ہے، اور کسی کے حق کو غصب کر لینا یہ بھی ظلم ہے، کسی کے مکان پر، جائیداد پر قبضہ کرنا۔ کتنی بڑی وعید حدیث میں ہے، اگر ایک بالش بھر زمین قبضہ کی دنیا میں، آخرت میں اللہ پاک 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالیں گے۔ آج ہم زمینوں پر لڑتے ہیں، جائیدادوں پر لڑتے ہیں، ظلم کے مرتکب ہو جاتے ہیں، تو یہ ظلم یہ ایسی چیز ہے۔ بترسس آہ مظلومہ کہ ہنگام دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آید۔ فرماتے ہیں مظلوم کی بددعا سے بچو، اس کی بددعا کو اللہ پاک قبول کرتے ہیں، اور فوراً اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ اس کی بددعا کو قبول کر کے فیصلہ فرماتے ہیں، اس کی آہ کو اللہ پاک سنتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا اس میں پھر اس کی قید بھی نہیں ہے کہ بھئی اگر میں نے کہا بھئی میں تو نیک آدمی ہوں، یہ گناہ گار ہے، چلو مجھے حق ہے میں اس پر ظلم کر لوں، تو اس کے باوجود بھی جائز نہیں ہے۔ چاہے وہ مظلوم اعمال کے اعتبار سے مجھ سے کمزور ہوا، وہ گناہ گار ہوا، میں بڑا عبادت گزار ہوا۔ کہ حدیث میں آتا ہے نا، آپ حضرات نے سنا ہے واقعہ، آپ علیہ السلام سے کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول ایک عورت ہے، بڑی عابدہ زاہدہ، عبادت کرتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، اور فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ فرمایا دوسری عورت ہے، زیادہ عبادت نہیں کرتی، نوافل کا اہتمام نہیں، تہجد نہیں، لیکن اس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ ہے، آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی۔ تو یہ شر، یہ ظلم، یہ زیادتی ایسی بدترین چیز ہے، پھر انسان کی عبادات بھی اس کو نہیں بچا سکتی اللہ پاک کے غضب سے اور غصے سے۔ تو اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، اور میرا ظلم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تو یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ ٹھیک ہے، اعمال والی زندگی ضروری ہے، خدا نخواستہ اس میں بدعملی، اس سے اجتناب ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بطریق اولیٰ انسان اپنے معاملات کو بھی صحیح رکھے، کسی کی حق تلفی نہیں کرے۔ اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں نا، اچھا خاصا بھئی دیندار، تہجد گزار، لیکن کیا ہو بھئی میں بہن کو میراث میں حصہ نہیں دوں گا، بھائی ہیں، میں بڑا بھائی ہوں تو میں نے سارے کے سارے جائیداد پر قبضہ کر لیا، اب وہ چھوٹے ہیں، وہ لحاظ میں خاموش ہیں، یا دوسروں کے حقوق میں ادا نہیں کر رہا، پڑوسی میرے شر سے محفوظ نہیں ہے، تو ان معاملات کا بھی تو حساب ہوگا، پھر آخرت میں عبادات ہمیں نہیں بچا سکیں گی۔ تو بہرحال یہ ظلم سے متعلق آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مظلوم کی بددعا سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ مظلوم کی بددعا اور اللہ پاک کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، اور اللہ پاک مظلوم کی بددعا کو فوراً سنتے ہیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔